سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی آگاہی کے لیے جو مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہی ہے، اس کے ذریعے آپ اپنے صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں۔ اس وقت ہم ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو انسٹرومنٹ استعمال ہوتا ہے جسے گلوکومیٹر کہتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات آپ کو فراہم کر رہے ہیں۔ اس مذاکرے میں ڈاکٹر عبدالباسط نے حصہ لیتے ہوئے بتایا کہ ڈائبٹیز ترقی پذیر ممالک کی بیماری ہے، یعنی کہ لو انکم کنٹریز کی بیماری ہے، اور پاکستان میں 10% تک لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، جبکہ اتنے ہی لوگوں کو اس بیماری کا خطرہ بھی موجود ہے، یعنی کہ وہ مستقبل میں وہ بھی اس کے مریض بن جائیں گے اگر انہوں نے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی۔ اگر ذیابیطس کا پھیلاؤ اسی طرح جاری رہا تو مستقبل قریب میں پاکستان میں 1 کروڑ یا اس سے زائد افراد اس بیماری کا شکار ہوں گے۔ چونکہ اس مرض کی علامات فوری ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے اس مرض کا شکار افراد کی بڑی تعداد اس بات سے بے خبر رہتی ہے۔ حالیہ جاری ریسرچ کے مطابق طرز زندگی کی تبدیلیوں کے علاوہ جینیاتی عوامل یعنی جینیٹک جو عوامل ہیں سے بھی اس مرض کے پھیلاؤ کی ایک بڑی وجہ معلوم ہوئی ہے۔ دنیا میں ایشیائی یا گندمی رنگ کے نسلوں میں اس مرض کا تناسب دیگر نسلوں افریقی اور امریکی کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت اور سری لنکا میں اس سلسلے میں IDF انٹرنیشنل ڈائبٹک فورم کے تحت یورپی یونین کے اشتراک سے ریسرچ جاری ہے۔ پاکستان سے اس ریسرچ میں ڈائبٹک ایسوسی ایشن آف پاکستان کے ساتھ ساتھ بقائی انسٹیٹیوٹ آف ڈائبٹولوجی اور اینڈوکرائنولوجی بھی حصہ لے رہے ہیں۔ اس ریسرچ کے مکمل ہونے سے ان کئی ایک عوامل پر پردہ اٹھے گا جو ہمارے خطے میں اس مرض کے پھیلاؤ کے بڑے اسباب ہیں۔ شوگر کے مرض کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد ملے گی۔ ذیابیطس کی پیچیدگیوں کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ذیابیطس کے 30% سے 40% مریضوں کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، اور یہ ہارٹ اٹیک بغیر کسی درد کے ہوتے ہیں، یعنی مریض کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اسے دل کا دورہ پڑا ہے۔ اسے اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب کئی دیگر علامات ظاہر ہوتی ہیں، مگر اس وقت تک خطرہ بڑھ چکا ہوتا ہے کہ مریض کی زندگی بھی خطرے میں آ جاتی ہے۔ انہوں نے تجویز کیا کہ اس کے لیے ہمیں پہلے دن ہی مریض کے دل کی ECG کر لینی چاہیے تاکہ دل کے دورے کے امکانات کا پتہ چلایا جا سکے اور ضرورت پڑنے پر مریض کو خون پتلا کرنے والی دوا دی جا سکے۔ اگر ذیابیطس کا مرض اس کے خاندان میں ہے تو ہارٹ اٹیک کے چانسز زیادہ ہیں، اس لیے ہمیں دل کی کیفیت کا گائے بگائے چیک کرنا ضروری ہوگا۔ شوگر کا مرض گردوں کو ناکارہ یا فیل ہونے کا سبب بھی بنتا ہے۔ ذیابیطس کے 50% مریضوں کو ہائی بلڈ پریشر کا مرض بھی لاحق ہوتا ہے، جس کا کولیسٹرول سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک اچھا اور مستند ماہر ڈاکٹر شوگر کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے علاج پر بھی پوری توجہ دے گا، کیونکہ یہ امراض آپس میں ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ اگر بلڈ پریشر بڑھے گا تو اس کے اثرات جو ہیں دل پہ ہوں گے، اگر کولیسٹرول کی لیول بڑھے گا تو اس کے اثرات بھی دل پہ پڑیں گے، اور اسی طرح جو بیماری آگے بڑھے گی وہ ایک دوسرے کو مزید کمپلیکیشن اور مزید مشکلات کا شکار بنا دے گی، یعنی کہ ڈائبٹیز اور مزید بڑھ جائے گی۔ ڈائبٹیز کے بڑھنے سے اس کے دواؤں کا استعمال بڑھ جائے گا، ڈائبٹیز کی دواؤں کا استعمال بڑھ جائے گا۔ اگر وہ پیشنٹ انسولین لے رہے ہیں تو انسولین کی تعداد کو بڑھانا ہوگا۔ اس طرح یہ سب چیزیں ایک دوسرے کو منسلک ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ
جو بھی ڈاکٹر حضرات ہیں وہ پوری توجہ سے ان چیزوں پر توجہ دیں، اور مریضوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بلڈ پریشر کو، اپنے کولیسٹرول کو باقاعدگی سے کنٹرول کریں۔ اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہیموگلوبن A1C ہے، جس کے ذریعے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اگر بے احتیاطی ہو رہی ہے تو اس کے کیا اثرات جسم پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کو ABC سے یاد رکھیں۔ A سے ہیموگلوبن A1C، B سے بلڈ پریشر، C سے کولیسٹرول۔ ان تینوں چیزوں کو کنٹرول کر کے آپ ڈائبٹیز کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو کم رکھ سکتے ہیں اور ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔